جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ مریم نواز کی نیب دفتر پیشی ریلی کی صورت میں اور اس کے بعد اسی جگہ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، یہ دو ایونٹس ایسے ہیں جس میں میں خود بینگ اے ورکنگ جرنلسٹ ایک رپورٹر کے موجود تھا اور کچھ میرے بیٹ فیلوز بھی تھے جنہوں نے یہ دونوں ایونٹ جو ہیں وہ کور کیے۔ پہلے مریم نواز کی پیشی اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس۔ دو چیزوں کے بہت زیادہ چرچے ہوئے، ایک کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا اور پتھر کہاں سے آئے، پھر ایک موبائل کا بڑا چرچا تھا کہ شاید کوئی پیڑ سوال کروایا گیا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو موبائل ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا تھا، یا پھر مریم نواز کے پیچھے بیٹھی ہینا پرویز بٹ صاحبہ کا تھا۔ الفت مغل صاحب بہت سینئر نون لیگ کے بیٹ رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیب کے دفتر کے باہر بھی جب شیلنگ ہو رہی تھی، پتھر برس رہے تھے، تو میں اور یہ کوریج کر رہے تھے، اور مریم نواز کی جو پریس کانفرنس یہاں ماڈل ٹاؤن میں اسی جگہ پر ہوئی، ہمارے ساتھ بھی موجود تھے۔ میں بالکل ان کی بیک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے بعد میں نے سوال کیا تھا، اس سوال کو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنایا گیا، اصل میں وہ بیانیے والا سوال تھا۔ الفت بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ پتھر کہاں سے آئے، کیا ماجرا ہے؟ بلال بھائی آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور LZ6000 ایک گاڑی تھی، منی پراڈو تھی گاڑی، اور اس میں ہمیں کسی دوست نے، سچ بولنا چاہیے، ہمیں کسی دوست نے ایک ویڈیو لا کے دی کہ یار یہ ویڈیو دیکھیں کیا ہے۔ جب اس ویڈیو کو ہم نے غور سے دیکھا تو اس میں 5 شاپر تھے مختلف قسم کے، اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے، کیل بھی لگے ہوئے تھے۔ ہاں پتھر، میں کیل نہیں دیکھے، میں جو سچ بولنا چاہیے، اور رپورٹ بھی یہی کیا کہ پتھر رکھے گئے ہیں۔ پھر ہم نے جا کے اس گاڑی کو دیکھا تو اس میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی اگلی سیٹ پہ اس وقت مرزا جاوید صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو نون لیگ کے MP ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہے، وہاں سے پتھر آئے تھے، یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ پھر ظاہر ہے ہر گاڑی تو نہ ہم اس کی تلاشی لینے کے مجاز تھے، نہ ہم لے سکتے تھے۔ پھر جب معاملہ نیب کے باہر کا ہوا جہاں پہ پتھراؤ ہوا، تو پھر وہاں پہ ہم نے ایک بلیک پراڈو سے لوگوں کو اسی طرح کے شاپر، اٹس مین کے پتھروں کے شاپر صرف اس ایک LZ6000 میں نہیں تھے، بہت ساری گاڑیوں میں تھے، اور پولیس کو علم ہو چکا تھا اس چیز کا۔ یقیناً پولیس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور ہم لوگ رپورٹس بھی کر چکے تھے اپنے اپنے آفیسز میں۔ شاید اس وقت اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا ان پتھروں کو، جب پتھر چلے دین وہ ہائی لائٹ ہوئی کہ یہ پتھر آئے کہاں سے۔ ظاہر ہے پولیس والوں کے پاس، ہم نے نارملی 20-21 سال ہو گئے، پولیس والے ہاتھوں میں پتھر لے کے نہیں گھومتے، پولیس والوں کے پاس شیلنگ ہوتی ہے، ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پولیس یوز کرتی ہے، پتھر یوز نہیں کرتی۔ تو ظاہر ہے جب درمیانی فاصلہ زیادہ بڑھ جائے تو پھر پولیس بھی پتھر یوز کرتی ہے، وہی پتھر جو ان پہ برسائے جاتے ہیں وہ کرتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا، باہر پتھر آئے تھے، رائیونڈ سے آئے تھے۔ اچھا، جب وہاں ہم نیب آفس سے جب ماڈل ٹاؤن میں آگے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس 3 بجے کرنے جا رہی ہیں، تو تمام لیگی لیڈرشپ یہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ آپ مجھے پتہ ہے کہ رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل میں آپ کی بیک سائڈ پہ تھا، اور جب مریم نواز صاحبہ یہاں پر انٹر ہوئی تو انہوں نے آپ کو ایسے ہاتھ ہلا کے سلام بھی کیا، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ یار ARY نمائندے کو مریم نواز صاحبہ جو ہے سلام کریں۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی جگت بھی لگائی تھی کہ الفت بھائی خیر کم ٹو دی پوائنٹ۔ الفت بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ PTI والوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس میں 5 سے 6 سوال جو ہیں وہ پیڈ ہوئے ہیں، کیا یہ 5 سے 6 سوال پیڈ ہوئے تھے یا چائے کی پیالی میں طوفان اڑایا گیا؟ سب سے پہلے آپ کی بات کہ میں ARY سے اور مریم نواز کا میرا سلام کرنا، بلال بھائی، مجھے 21 سال ہو گئے، میں کراچی میں بھی ARY میں کام کر چکا ہوں، کراچی سے میں یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے لاہور آیا، میں یہاں بھی کام کر چکا ہوں۔ میں آج حلفاً بائی گاڈ اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے کبھی میرے مینجمنٹ کی جانب سے یا کبھی کسی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو دبا کے رکھنا ہے، ان کو یہ، جو میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا ہے، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، جو میرا ضمیر کہتا ہے نا، جو میں صحیح سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے انسان۔ ظاہر ہے مجھ میں خامیاں ہیں، میں مکمل انسان تو نہیں ہوں، گنہگار ہوں، مجھ میں بہت خامیاں ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں میں وہی رپورٹ کرتا ہوں، اور حق اور سچ رپورٹ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پیڈ سوال والی بات، تو میں
ٹو بی فرینک صحافی اور رپورٹرز یوز ہوتے ہیں، ہم لوگ یوز ہوتے ہیں، بالکل ایسے ظاہر ہے ہمیں ان سے تعلقات رکھنے، ہمیں ان سے خبر چاہیے ہوتی ہے، کبھی ان سے ورژن لینا ہوتا ہے، کبھی ہمارا ہیڈ آفس ہمیں کہتا ہے کہ ہم فلاں سے بیپر لینا چاہتے ہیں، ہمیں ارینج کروا دیں، جب میرا اس سے تعلق نہیں ہوگا تو وہ میرا فون ہی نہیں اٹھائے گا، تو وہ آپ بھی یوز ہو سکتے تھے، میں بھی یوز ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی یوز ہو سکتا تھا، وہ بدقسمتی کہ ایک ہمارا بڑا پیارا دوست یوز ہو گیا، باقی ایک ہی تھا میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک ضرور تھا، باقی تو کوئی اتنا فرینڈلی اچھا کوسچن وہ موبائل کس کا تھا؟ لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز کا وہ موبائل تھا، نہیں، حالانکہ وہ موبائل میں اس کو پورا دیکھا ہے میں نے، بعد میں بھی دیکھا، اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا اپنا فون تھا، بالکل ان کے فون پکڑے ہوئے تھے، پیچھے انہوں نے پکڑائے تھے کیونکہ وہ پریس کانفرنس مینیج کر رہی تھی، ہینا پرویز بٹ کو پکڑائے تھے، فون ان کا اپنا تھا، بدقسمتی یہ کوئی بھی یوز ہو سکتا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو فون والی بات یہ کہ ایک یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا ہی فون تھا، یہ ہمیں اچھا رپورٹ کرنا چاہیے جو نہیں، ہاں جی مریم نواز صاحبہ کا فون نہیں تھا، اگر مریم نواز صاحبہ کا فون ہوتا تو اس فون میں اس رپورٹر کا نمبر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، کسی اور کو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے موبائل میں کن کن کے نمبر متوقع ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور کن کو جو ہے وہ میسج کیا جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 5 سے 6 سوال جو ہیں وہ پیڈ ہوئے، ایک سوال تو میں نے کیا، ایک سوال جو ہے وہ 92 کے رپورٹر ہیں شاہد چودھری صاحب پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے کیا، ایک آپ نے کیا، ایک ڈان کے رپورٹر نے کیا، بول کے رپورٹر عثمان جیو کے رپورٹر نے کیا، ٹھیک ہے، اور سوال جو ہے وہ مختلف تھے، میں نے ڈان لیکس کا سوال کیا کہ آپ کا بیانیہ وہی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہمارا بیانیہ وہی ہے، یہ چیزیں رپورٹ نہیں کی گئیں، یہ جو اینگلنگ ہے، آپ بینگ اے جرنلسٹ ہیں، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کسی جرنلسٹ کا جو کیریئر ہے وہ ختم کر سکتی ہے، ہمارے رپورٹر ہیں، ہمارے بیٹ فیلو ہیں عارف ملک صاحب، جن کا بار بار حارث کا نام لیا گیا، ہم مختلف پریس کانفرنسیں یہاں پر آتے رہتے ہیں، کوریج کرتے ہیں اور بہت سخت سوالات کرتے ہیں عارف ملک صاحب، ایسا نہیں ہے کہ یار وہ ایک بن گیا، آپ کیا کہیں گے سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی باتوں پہ کیوں یقین کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یقیناً ایک کوسچن تو بنتا ہے، دیکھیں بحیثیت ایک جرنلسٹ، ایک پارٹی کی لیڈر جس نے آ کے اس ملک کو کل کو وہ سرو کرنا ہے، اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ نون لیگ کو اصل نون لیگ اب مریم نواز ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیں جب وہ اس نشست پہ بیٹھ کے اپنے والد سے متعلق سوال کرائیں گی، خود کرائیں گی فرمائش کر کے، اور پھر اس کا جواب یہ دیں گی کہ نواز شریف اپنے حصے کا کام کر چکے، اٹس مین کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو چکی، خود ان کی بیٹی یہ اعلان کر رہی ہے، تو یہ بنتا تھا، یہ جینون چیز تھی، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ اس سوال کے پیچھے مقصد کیا تھا، کہ مریم نواز صاحبہ کیوں اس سوال کے لیے اتنی بےتاب ہو رہی تھی، کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ جرنلسٹ سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہ مریم نواز صاحبہ سوال سننے کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی کہ یس میں 2 دفعہ شکریہ ادا کیا، کیوں؟ اس میں سوال تو ہے۔ جی بالکل سوال تو ہے، میں تھوڑا سا آپ کو لوکیشن بتا دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کل کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مریم نواز پھر اس جگہ پر بیٹھ کر یا کوئی لیگی رہنما پریس کانفرنس کرے، یہاں پر مریم نواز بیٹھی تھی، ہینا پرویز بٹ صاحبہ پیچھے تھی، یہاں پر مریم اورنگزیب کھڑی تھیں جہاں سے وہ اپنا موبائل استعمال کر رہی تھیں، اور جو میں نے بات کی الفت مغر اور دیگر رپورٹر ہم یہاں پر بیٹھے تھے، میں بیک سائڈ پہ تھا، یہاں پر ہمارے ڈان نیوز کے بول نیوز کے جو ہیں وہ بیٹ فیلو بیٹھے تھے، عارف ملک صاحب جو ہیں وہ اس چیئر پر بیٹھے تھے جو سما نیوز کے نمائندے تھے، اور انہوں نے 2 سوال کیے تھے۔ جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل جو ہے وہ مریم نواز کا نہیں تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا تھا، اور پتھر کی بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں فہیم امین، انہوں نے جاتی عمرہ سے نکلتے ہوئے وہ جو پجاروں تھی جو ڈالے تھے مریم نواز کی ریلی میں، وہاں سے یہ پتھروں والی فوٹیج بنائی تھی، اگر نون لیگ یہ کہے کہ ہم پتھر ساتھ لے کر نہیں آئے تو یہ ان کی سراسر غلط بیانی ہوگی۔ جو نیب کے دفتر کے باہر ہوا وہاں سے بھی پتھر ایک دوسرے پر پولیس نے پھینکے، جو لیگی کارکنان تھے انہوں نے پھینکے، تو بہرحال یہ 2 ایونٹس تھے جو ہم نے کوریج کیے، تو میں ایک ہفتہ خاموش رہا چونکہ میرا ماڈل ٹاؤن میں چکر نہیں لگ رہا تھا، تو میں اب آج میرا چکر لگا تو میں نے کہا کہ آپ کو حقائق بتا دوں، کیونکہ دونوں ایونٹس میں موجود تھا۔ ہمارے کچھ دوست سوشل میڈیا پر بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ غیر جانبداری کو، غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پھر پارٹی بازی میں پڑھ کر غلط پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ویسا کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، یہاں پر کوئی 5 پیڑ سوال نہیں ہوئے، تمام میرٹ پر سوال ہوئے تھے،
وہ جو تھا کہ حارث وہ عارف ملک تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا موبائل تھا، اور ڈان لیگ سے ریلیٹڈ بھی مریم نواز سے سوال ہوا جو نون لیگ کی چھیڑ سمجھا جاتا ہے ڈان لیگ کو، تو اس حوالے سے کسی نے کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں کی، یہ اصل چیز تھی ہائی لائٹ کرنے والی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ان سائڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔